والسلام نے چونکہ ہمیشہ قربانی فرمائی. آج لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کھانا آگے رکھ کے ہاتھ اٹھانا کہاں سے ثابت ہے, گوشت آگے رکھ کے ہاتھ اٹھانا کہاں سے ثابت ہے, حلوہ آگے رکھے, بریانی آگے رکھے, معذرت کے ساتھ کھا سمجھ جائیں گے, کھا سمجھ جاتے ہیں لیکن منع کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے. آئیے المستدرک کے اندر امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دمبے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت آگے رکھا, ہاتھ اٹھائے, فرمایا اللہم ھذا عنی, اے اللہ یہ میری طرف سے اس کو قبول فرما, اور فرمایا وَعَمَّن لَّمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي, اے اللہ میری امت میں سے جو قربانی نہیں کر سکتا اس کی طرف سے بھی اس کو قبول فرما دے. یا رسول اللہ, اس سے پتہ چلا اللہ اے خوش نصیب, اے خوش قسمت غریبوں, اپنی قسمت پہ ناز کرو. امیر جو ہے اسے بھی ناز کرنا چاہیے, غریب کو بھی ناز کرنا چاہیے, کیونکہ آگے جو حدیث ذکر کروں گا وہ امیروں کے بھی خاص غریبوں کے اوپر ہے. قیامت تک کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرما دی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسی وقت قیامت تک کے لیے جو نبی پاک علیہ السلام کو امتی ہو, آقا علیہ السلام کا چاہنے والا, جو قربانی نہ کر سکے, فرمایا کہ میں اس کی طرف سے قربانی کرتا ہوں, اللہ اس کو قبول فرما لے. اس سے پتہ چلا کہ کھانوں کو آگے رکھ کے دعائیں کرنا شرک بدعت نہیں بلکہ امام الانبیاء علیہ السلام کی مبارک سنت ہے. آئیے دوسری حدیث پاک حضرت حذیفہ صحابی رسول اس کو بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دو دمبوں کو ذبح کیا اور ایک کو ذبح کر کے دعا کی, فرمایا اللہم ھذا محمد, اللہم ھذا عن محمد و آل محمد, اے اللہ اس کو محمد و آل محمد کی طرف سے قبول فرما دے. اور پھر دوسرا دمبا ذبح کیا اور ہاتھ اٹھائے دعا کی, فرمایا اللہم ھذا عن امتی من شہد لک بالتوحید ولی البلاغ, اے اللہ اس کو اس میرے امتیوں کی طرف سے قبول فرما لے کہ جو قیامت تک کے لیے آئیں گے, جس نے تیری توحید کا اقرار کیا اور میری رسالت کا اقرار کیا, قیامت تک کے لیے جو امتی ہیں ان کے لیے اس قربانی کو قبول فرما دے. اب اس کے اندر امیر بھی آئے, اس کے اندر غریب بھی آئے, جس نے بھی نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے, آقا علیہ السلام نے اس کی طرف سے پہلے یہ قربانی کو کر دیا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی وصیت فرمائی, فرمایا علی جب میرا وصال زاری ہو جائے تو جب تک زندہ رہے تو جب بھی تو قربانی کرنا, ایک اپنی طرف سے کرنا, ایک مجھ مصطفیٰ کی طرف سے بھی کر دینا. آج لوگ نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. حقیقت بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے. محدثین نے اس کو لکھا, علماء اس کو لکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی نیت کے لیے اسپیشل جانور خرید کر اس کو صاف ستھرا رکھتے ہیں, اس کے نیچے چادریں بچھاتے ہیں, گدے بچھاتے ہیں, جب پیشاب کرے اس کو پاک کر دیتے ہیں, اور پھر جب قربانی کی باری آتی ہے غسل کرتے ہیں اور نیا کپڑا پہن کے خوشبو لگا کے آنکھوں سے آنسو نکالتے ہیں, اور پھر چھری پھیر کر جب اس کو ذبح کرتے ہیں, اے اللہ کے رسول ہم نے اس کو آپ کی طرف سے ذبح کیا, قبول فرمائے. محدثین نے لکھا خدا کی قسم اکثر دیکھا گیا ہے کہ آقا علیہ السلام ان کی خواب میں آ کے فرماتے ہم نے تیری قربانی کو قبول فرما لیا ہے, ہم نے تیری قربانی کو قبول فرما لیا ہے. کیا بات ہے. اب آئیے آخر میں المستدرک الصحیح کے اندر ایک حدیث ذکر کر دوں کہ غریبوں کے لیے حضور نے بڑا احسان کیا. فرمایا میری امت کے اندر جو یہ عمل کرے, حدیث مفہوم عرض کر رہا ہوں, فرمایا کہ جیسے ذوالحجۃ الحرام کا چاند دکھے, یعنی 10 دن تک نہ وہ ناخن کاٹے, نہ بغل کے بال, نہ ناف کے نیچے کے بال, نہ سر کے بال اپنے اتارے, 10 دن ایسے گزار لے, اور پھر جب عید الاضحیٰ کا دن آئے 10 ذوالحجۃ الحرام, تو اس وقت عید کی نماز کے بعد وہ یہ کام کرے, اللہ اس کو قربانی کا ثواب عطا فرمائے, قربانی کا اس کو ثواب ملے گا. تو یہ نیت کر لیں, چونکہ چاند رات آنے والی ہے تو یہ نیت کریں, تو یہ کام آپ نہیں کریں گے تو اللہ آپ کو انشاءاللہ قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا. بعض لوگ کل بھی مجھ سے ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ عمل کرنا ضروری ہے. دیکھیے ضروری نہیں, یہ مستحب ہے. آپ کرو گے تو آپ کو اجر ملے گا, قربانی کا ثواب ملے گا. آپ نہیں کرو گے تو آپ کو کوئی بھی اس میں گناہ نہیں ملے گا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی ہماری حاضری قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی.